کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے جن منتخب بندوں اور بندیوں کو ایمان اور یقین کا نور عطا فرماتے ہیں اور عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کی تصدیق اور اعتراف و اقرار کی دولت سے نوازتے ہیں. ان کی ذمہ داریاں اللہ کی اس زمین میں دوسرے تمام لوگوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے کسی استحقاق کے بغیر ایمان کی یہ نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے اور ہمارے کندھوں پہ یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنے ایمان کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک محفوظ اور سلامت رکھنے کی کوشش و فکر کریں اور ہر لمحہ اپنے ایمان کو ترقی دینے کا عمل اہتمام کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں. دوسری طرف اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو، اپنی راتوں کو بھی اور اپنے دنوں کو بھی، اپنی خلوت اور تنہائی کے اوقات کو بھی اور جلوت اور دوسروں کے سامنے گزرنے والے اوقات کو بھی، اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی پوری زندگی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی اور اپنے کو اور اپنے کردار و سیرت کو اور اپنے اخلاق کو سجانے، بنانے اور سنوارنے کی جتنی بھی کوشش ممکن ہے وہ کوشش کرتے رہیں. اور تیسرا کام جو ہمارے ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے مرحلے سے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ اور اس سمت میں کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہمارا بس ہو اور جہاں تک ہمارا دائرہ ہو
اللہ کے دوسرے بندوں کو غفلتوں سے نکال کر ایمان اور اصلاح کے راستے پر لانے کا عزم اور فکر کرے۔ ایمان والے بندوں کو یہ 3 ذمہ داریاں بہت عظیم رکھی گئی ہیں۔ اپنے ایمان کو مرتے دم تک بچانے کی کوشش، یہ پہلا کام ہے۔ اپنے اعمال و اخلاق کو سنوارنے کی کوشش اور اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے بچانے کی کوشش، یہ دوسرا کام ہے۔ اور اللہ کے دوسرے بندوں پہ محنت کرنا اور ان کے ایمان کو اور اعمال و اخلاق کو اور کردار کو بچانے اور پاکیزہ رکھنے کی اپنی سی ہر ممکن کوشش کرنا، یہ ہمارا تیسرا کام ہے۔ ہمارے جو سلسلے تصوف کے ہیں، سلوک کے ہیں، خاص طور پر مشائخ نقشبند کا جو بابرکت سلسلہ ہے، اگر آپ غور کریں گے تو اس سلسلے کے بزرگوں کا یہ امتیاز رہا ہے اور اس سلسلے کے سالکین کو یہ خصوصیت حاصل رہی ہے کہ ان کے یہاں دین کے تمام شعبوں کا بہت جامع تصور پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین کے ایک شعبے کو زندگیوں میں زندہ کر لیا گیا اور بقیہ شعبوں کی طرف سے غفلت کا مظاہرہ ہوا۔ دین کے تمام شعبوں کو زندہ رکھا جائے اور اپنی تمام ذمہ داریاں بہت حسن خوبی کے ساتھ ادا کی جائے۔ خاص طور پر سلوک کے راستے کا مسافر اور سالک جو اپنی اصلاح کا جذبہ رکھتا ہے، اس کو خاص طور پر تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بہت ہی سنگین درجے کا عمل ہے اور گناہ اور معصیت یہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والی چیزیں ہیں۔ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک تو شیطان کو خطرناک دشمن کی شکل میں لگا رکھا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اے ایمان والو، اے انسانوں، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس دشمن کو دشمن سمجھو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ تو شیطان کی شکل میں خطرناک قسم کے دشمن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ ان ابلیس یضع عرشه علی الماء، کہ ابلیس اپنا تخت پانی کو بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو اور اپنے مددگاروں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں پوری دنیا میں بھیجتا ہے اور ان کو یہ کام سونپتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو گناہوں میں مبتلا کرے۔ اب اس کے بعد شیاطین ابلیس کے نمائندے بن کر پوری روئے زمین میں پھیل جاتے ہیں اور وہ انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ قرآن اور حدیث کے بیان کے مطابق 2 ساتھی لگے ہوئے ہیں۔ ما من بنی آدم احد الا وله قرینان، ایک ساتھی تو فرشتوں میں سے ہے جسے ملہم کہا جاتا ہے، جو خیر کا حکم دیتا ہے اور بھلائی
کے جذبات ابھارتا، اور ایک ساتھی شیاطین میں سے لگا ہوا جو برائی کا حکم دیتا ہے، شر پر ابھارتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ جسے ملہم کہا جاتا ہے اور ایک شیطان جسے وسواس کہا جاتا ہے لگا دیا گیا ہے۔ دونوں اپنا کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے کہ ہم فرشتے کی ترغیب کو قبول کر کے خیر کی راہ چنتے ہیں، یہ شیطان کے وسوسے سے متاثر ہو کر شر کا راستہ چنتے ہیں۔ جب یہ مضمون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ یعنی کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ یا فَأَسْلَمَ، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے میں میری مدد کی ہے، میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہوں، اور میرا شیطان میرا متی ہے، یعنی وہ مجھے برائی کا حکم دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان سے جو میرے ساتھ لگا ہوا ہے یہ صلاحیت ہی چھین لی ہے کہ وہ مجھے شر کی طرف ابھار سکے یا شر کا حکم دے سکے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے نہ کوئی خطا ہو سکتی ہے، نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی نبی کو شر کی طرف کسی صورت آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ابلیس اپنے کارندوں کو روزانہ بھیجتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ حسب حال بندوں پر، بندیوں پر محنت کریں، انہیں گناہ پہ آمادہ کریں۔ اب اس کے بعد شیاطین ہر انسان کی نفسیات کے مطابق گناہ پہ آمادہ کرتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی مثلا نماز میں کوتا ہے، تو ایسے آدمی پر ان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ اب تک نماز سے دور ہے آئندہ بھی نماز سے دور ہے۔ کسی کے بارے میں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص مالی معاملات میں حلال اور حرام کا فرق ملحوظ نہیں رکھتا، تو شیطان کی پوری محنت ہوتی ہے کہ اس کو بیدار نہ ہونے دے اور اسے مسلسل حرام میں لگا رہنے دے۔ کسی انسان کے بارے میں انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں حیا اور شرم اور اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی پابندی کا اہتمام کم ہے، تو اب شیاطین کی محنت ہوتی ہے کہ اس کی حیا کو واپس نہ لوٹنے دے، بلکہ اس کو بے حیائی کی اسی روش پر اور اخلاقیات سے بیزاری کی اسی روش پر باقی رکھے۔ یہ مستقل سلسلہ ہے، اور سب سے محبوب کام جو شیطان کا ہے اور جو ابلیس کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ شیاطین محنت کرتے ہیں گھروں میں، معاشرتی زندگی میں، اور ان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں، اولاد اور والدین کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیں، محبتیں ختم ہو جائیں، نفرتیں پیدا ہو جائیں، تعلقات کی خوشگواریاں تعلقات کی کڑواہٹوں میں تبدیل ہو جائیں، اور ساتھ رہنے والے لوگ بظاہر تو ساتھ رہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے اور کٹے ہوئے ہوں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادناہم منکم منزلۃ اقربہم اعظمہم فتنہ، کہ ابلیس سے وہی شیطان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو سب سے بڑے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، جو سب سے بڑے فتنے میں انسان کو مبتلا کرتا۔
روزانہ ابلیس کارگزاری لیتا ہے شیاطین کی، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ ایک شیطان آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، تو ابلیس کہتا ہے یہ بھی کوئی کام ہے، یہ تو چھوٹی موٹی کوشش ہے، بڑا کام کر کے آنا چاہیے تھا۔ اور جب وہ شیطان ابلیس کے پاس آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے پیچھے لگا رہا وما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتی، اور میں نے اس کو نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی نہیں کرا، جدائی نہیں کرا دی، محبتوں میں رکھنا نہیں ڈال دیا۔ اس کے معنی صرف طلاق کے نہیں ہیں، طلاق نہ بھی ہو، رشتہ باقی رہے لیکن رشتوں میں کڑواہٹیں رہے، محبتیں باقی نہ رہے، بدگمانیاں پیدا ہو جائیں، ایک دوسرے کے سامنے بدزبانی ہونے لگے، حقوق کی ادائیگی میں جان بوجھ کے کوتاہیاں ہونے لگے۔ تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے پیچھے لگ کر اس کے اور اس کی بیوی کے رشتے کو خراب کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس اس کو چمٹا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے کام جو تم نے کیا اور تم میرے سب سے اچھے مددگار ہو، نعم انت، تم میرے سب سے اچھے مددگار ہو۔ فیلتزم، ابلیس اس کو چمٹاتا ہے اور شاباشی دیتا ہے۔ یہ شیطان کے اور ابلیس کے کام کرنے کا انداز ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبد المصلون ولكن بالتحریش بینہم، دیکھو شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ تم کو بت پرستی میں داخل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اس سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس سے بالکل مایوس نہیں ہے کہ تم کو گناہوں کا اور لڑائیوں کا عادی بنا دے، اس لیے وہ تم کو گناہوں میں مبتلا کرنے اور لڑائی کرانے میں لگا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، خواہشات کی جو غلامی ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے، اس میں بنیادی کردار شیطان کی وسوسہ اندازی کا ہے، یہ ہمارا خطرناک دشمن ہے۔ دوسرا جو دشمن اللہ تعالیٰ کے نظام امتحان کے مطابق، کیونکہ امتحان کی دنیا میں ہم ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صرف نیکیوں ہی کی توفیق دے اور گناہ کرنے کا آپشن نہ ہو تو امتحان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی دنیا میں پیدا کیا ہے جو امتحان کا مقام ہے۔ چنانچہ سورۃ الدہر میں یہ بات فرمائی گئی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سیدھا راستہ بتا دیا اور پھر اختیار دے دیا، چاہے تو شکر کے راستے پر اور اطاعت و ایمان کے راستے پر چلو اور چاہو تو کفر اور ناشکری اور گناہ کے راستے پر چلو۔ تو اسی امتحانی سسٹم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو شیطان کو ہمارے ساتھ لگایا اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے نفس کو ہمارے ساتھ رکھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اعدى عدوك ما بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا نفس۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول ان کے واقعے میں قرآن کے 13ویں پارے کے آغاز میں ذکر ہوا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتا، نفس بہت سی مرتبہ برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اور علماء نے ایک فرق لکھا ہے، ایک پہچان لکھی ہے کہ اگر ایک ہی گناہ کا خیال بار بار پیدا ہوتا ہے تو یہ نفس کی طرف سے ہے، اور اگر الگ الگ گناہوں کے خیال بار بار پیدا ہوتے ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ ایک جنرل فارمولہ ہے،
یہ پہچاننے کے لیے کہ کون سا گناہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کون سا گناہ نفس کے اکسانے کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اور تیسرا جو دشمن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ماحول کا بگاڑ، ماحول کا زہر۔ اسی لیے جب مشائخ اہل اللہ گفتگو کرتے ہیں تو خاص توجہ اس پر ہوتی ہے کہ شیطان کے اثرات سے بھی بچنے کی فکر کرو، نفس کے حملوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اور ماحول کے زہر سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور ماحول کے زہر سے بچانے کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نیک بندوں، سچوں، مخلصین کی صحبت، ان کی معیت، ان کی رفاقت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت ایسی بنائی ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا رنگ، اس کا اثر اس کی زندگی میں آتا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر آدمی اپنے دوست اور اپنے ساتھی کے اثرات کو قبول کرتا ہے اور اس کے طریقے کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، ہماری رفاقت کس سے ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستی، ہماری نشست و برخاست، ہمارا چلنا پھرنا کن کے ساتھ ہے۔ تو یہ تین خطرناک دشمن ہر لمحہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، شیطان کی شکل میں اور نفس امارہ کی شکل میں اور ماحول کے، بری صحبتوں کے اور ماحول اور فضا کے عمومی زہر کی شکل میں۔ اور انہی کی نحوست ہے کہ انسانوں کے قدم گناہوں کی طرف بے اختیار لپکتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب بات یہ بیان فرمائی ہے، بار بار آپ کی مضمون سنتے ہیں، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر رکھا ہے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ اور جہنم کو گھیر رکھا ہے شہوتوں کے ساتھ۔ یعنی گناہ کا جو راستہ ہوتا ہے وہ بظاہر بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، بڑا پرکشش ہوتا ہے، شیطان اس کو پرکشش بنا کر پیش کرتا ہے۔ سول لهم الشیطان اعمالهم، قرآن میں ہے کہ شیطان برائی کے راستے کو بہت پرفریب بنا کر پیش کرتا ہے۔ ان کی نگاہیں بس ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والی ہوتی ہیں، وہ بہت جلدی متاثر ہو کر اسی راستے پہ چل پڑتی ہے۔ اور جنت کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس راستے میں مجاہدے ہیں، قربانیاں ہیں، مشقتیں ہیں، وہاں شیطان کے حملوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، نفس کی خواہشات کا بھی خون کرنا ہے، اپنی تمناؤں کا بھی خون کرنا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ بار بار یہ بات فرماتے اور لکھتے ہیں کہ ولایت کو خون تمنا سے ملتی ہے، یعنی بندہ اللہ کا ولی اپنی تمناؤں کا خون کیے بغیر نہیں بن سکتا۔ ولایت کی منزل، اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل، اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل اسی وقت ملے گی جب ہم اپنی تمناؤں کا خون کریں گے، اپنی خواہشات کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالیں گے۔ خواہشات کی غلامی کے بغیر، خواہشات کی غلامی سے بچے بغیر اور خواہشات کی غلامی سے اپنے آپ کو الگ کیے بغیر نہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں گے، نہ اپنے کردار کو بچا سکیں گے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کسی کا ایمان معتبر ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ خواہشات ختم تو کی نہیں جا سکتی، خواہشات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں
اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن خواہشات کو صحیح رخ دیا جا سکتا ہے، خواہشات کو شریعت کے تابع بنانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہوا کو یعنی خواہش نفس کو ہدا یعنی ایمان کے تابع بنانا ہے۔ تو جب تک ہوا ہدا کے تابع نہیں ہوگی، خواہشات نفس حضور کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہوں گی، نہ ایمان سلامت رہے گا نہ اخلاق سلامت رہیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا عمومی ماحول ہے وہ کہیں شیطان کے زیر اثر، کہیں نفس کے دباؤ میں، اور کہیں ماحول کے زہر اور ماحول کے پریشر سے متاثر ہو کر گناہوں میں عمومی طور پر مبتلا ہو جانے کا ماحول ہے، اور گناہوں میں عمومی طور پر مبتلا ہونے کی صورتحال ہے۔ یہ جو مجالس ہوتی ہیں یا جو تصوف اور سلوک کے مشاہد کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر سالک کو احکام شریعت کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی تدبیریں یہ ہیں کہ کسی صاحب دل اہل باطن بزرگ سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق قائم کیا جائے، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اپنے حالات کی اطلاع انہیں دی جائے، ان کی ہدایات کی اتباع کی جائے، اور اسی طرح تسبیحات کا اہتمام کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، سنتوں کی اتباع کی کوشش کی جائے، اپنے ظاہری حلیے کو شریعت کے مطابق بنایا جائے، اس جذبے کے ساتھ کہ خدایا ظاہر کو سنوارنا ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر لیا، باطن کا سنوارنا آپ کے اختیار میں ہے، ہمارے ظاہر کی طرح ہمارے باطن کو، اور صورت کی طرح سیرت کو، اور باہر کی طرح اندر کو سنوار دیجیے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن مجید کا اور ذکر و تسبیح کا اہتمام، اور سب سے بڑھ کر مراقبے کا مختصر سے وقت کے لیے اہتمام روزانہ کے معمولات میں شامل کیا جائے۔ یہ جو ہدایات ہیں، ان ہدایات کا منشا حقیقت میں گناہوں سے بچانے اور اطاعت کے راستے پر لانے کی فکر۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اصل مقصد گناہوں سے بچنا ہے، اصل مقصد اطاعت ہے۔ اس مقصد تک پہنچنے کی یہ تدبیریں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک یہ تدبیریں ہی سب سے زیادہ مجرب، کارآمد، کارگر اور مفید تدبیریں ثابت ہوئی ہیں۔ اس لیے ان تدبیروں کے اہتمام کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہ خاص طور پر ہمارے لیے بہت ہی توجہ کا مقام ہے۔ یہ جو دور ہے، اس دور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ربانی طاقتیں اپنا کام الحمدللہ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے کام کر رہے ہیں، لیکن ماحول اتنے بگڑتا جا رہا ہے کہ شیطانی طاقتوں کی اچھل کود بہت بڑھ گئی۔ یہ دور شیطانی، طاغوتی اور دجالی طاقتیں، ان طاقتوں کے اچھل کود کا دور ہے، اور بظاہر اہل ایمان کو جس درجہ ان مفسد طاقتوں کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کا جو اہتمام کرنا چاہیے وہ اہتمام نہیں ہے۔ ہمیں پہلے سے زیادہ بیدار ہونے کی، پہلے سے زیادہ متوجہ ہونے کی، اور پہلے سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم دل و جان سے تقوی کے راستے پر لگے رہیں گے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ کے اصل دوست وہی ہیں جو متقی بنتے ہیں۔ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب متقی بندے ہوں گے۔
تو اگر ہم میں تقوی پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے، شریعت کی پابندی کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ولایت کا مقام عطا فرمائیں گے، اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت بھی ہمیں میسر آئے گی۔ اللہ رب العزت ان متفرد گزارشات کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرمائیں، ہدایت کا تقوی کا نور ہم سب کو عطا فرمائیں اور ہم میں سے ہر ایک کو حق کا نور اور حق کا چراغ اور حق کی روشنی عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔